السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ یہ قوم یمن اور احفاف میں رہائش پذیر تھی، ایک وسیع رقبہ کی مالک عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتیں دے رکھی تھیں۔ ان کے قد تقریباً 100 فٹ لمبے تھے، ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے اونچے محل تیار کر رکھے تھے۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام عاد تھا۔ اس کے نام کی وجہ سے یہ قوم عاد کہلائی۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہے۔ یہ قوم توحید کو بھول چکی تھی، اپنے اپنے بت رکھے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان بتوں سے ہی فریاد کرتے تھے، اپنے کمزوروں پر ظلم کرتے، غرور اور سرکشی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے نبی مبعوث فرمایا تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہ کرو جن کو تم نے خود خدا بنایا ہے۔ ان کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، یہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کی کرو جو وحدہ لا شریک ہے، وہی ہستی خالق اور مالک ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، روزی رساں بھی وہی ہے۔ اے میری قوم، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یہ نصیحت سن کر قوم عاد نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، باقی تمام خداؤں کو چھوڑ دیں؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اور قوم نے مطالبہ کیا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کی ہمیں بار بار دھمکی دیتے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا آئے گا۔ میں تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو، وہ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ مگر قوم نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب لے گا۔ مگر قوم نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر گئے اور ہمارا جسم مٹی میں مل گیا تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟ آخر قوم نے کہا کہ تم ہماری طرح کے آدمی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتے بھیجتا، اور فرشتے آ کر ہمیں بتاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ جب قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس قوم پر بارشیں برسانی بند کر دیں، ملک میں کات سالی پیدا ہو گئی، مگر قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے، یہ بادل بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، اس بادل سے لگاتار 8 دن اور 7 راتیں تیز ہوا چلتی رہی۔ اس قوم نے اپنے محل جو پہاڑوں کے اندر بنا رکھے تھے، یہ ہوا پہاڑوں کے اندر ان کے محلوں میں داخل ہو جاتی، وہ لوگ ہوا کے زور سے دیواروں سے ٹکراتے ہوئے باہر آ جاتے اور باہر آتے آتے تمام مر جاتے۔ ہوا ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی اور زور سے زمین پر گرتے تو وہیں فوراً مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے مرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حضر موت چلے گئے اور وہاں باقی عمر گزاری۔ اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رونما ہوا، البتہ اس کے دن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس دن رونما ہوا۔ بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے پہلی شوال کہا ہے وہ شوال کے پہلے ہفتے کو برد العجوز کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ عجوزی اس مہینے میں ایک گھر میں چھپ گیا جو زیر زمین تھا اور ریت کے طوفان سے امان میں رہا، یہاں تک کہ چھٹے دن طوفان نے اس کے گھر بھی متاثر کیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ جہاں تک حضرت ہود علیہ السلام کی پیدائش کا تعلق ہے، آپ 2500 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2500 سال پہلے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: ہود بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ایک قول کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کا نام عابر بھی ہے جو شالح کے بیٹے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے آپ تاجر تھے اور آپ قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، انہیں واعظ و نصیحت اور تلقین فرماتے۔ تو قرآن پاک نے پچھلی قوموں کا تذکرہ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت پکڑیں
اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں اور اپنے مجموعی اعمال کو درست کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پچھلی قوموں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔